بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدہ سے آپ کا بھائی محمد عاقل آپ سے مخاطب ہے۔ امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ گزشتہ دنوں مملکت سعودی عرب میں تبلیغی جماعت کے بارے میں نے کچھ مضامین لکھے جو میں سمجھتا ہوں کہ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی موقع تھا کہ ون آف دی لیڈنگ انگلش نیوز پیپر سعودی گیزٹ، اس کے اندر فیبریکیٹڈ اسٹوریز کے نام سے میں نے ایک سلسلہ وار مضامین کا آغاز کیا، جس میں نے تبلیغی جماعت اور اس جماعت کے بزرگان دین کے بارے میں جو فتاوی سماحت شیخ عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ اور سماحت شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی زیر نگرانی میں دارالافتاء مملکت سعودی عرب کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، انہیں میں نے نقل کیا۔ خاص طور پر جب اردو زبان میں جو جدہ سے اردو کا ایک اخبار نکلتا ہے، میں سمجھتا ہوں مڈل ایسٹ کا یہ سب سے بڑا اور پہلا اخبار ہے جو کہ یہاں پر اردو طبقے کے لیے روزانہ ان کے گھروں پر صبح کو تازی خبریں لے کر ان کے گھروں پر دستک دیتا ہے، اور جمعے کے دن اس کا جو ایک ضمیمہ ہوتا ہے وہ روشنی کے نام سے وہ دینی صفحات کچھ لیے ہوتا ہے، جس کے اندر میں نے یہ کوشش کری کہ جو فتاوی سماحت شیخ عبدالعزیز آل شیخ اور سماحت شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیر نگرانی دارالافتاء کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، انہیں میں نے انگلش میں ٹرانسلیٹ کیا اور اس کے بعد اردو میں اس کو منتقل کر کے اردو نیوز کے ذریعے بر صغیر کے علماء اور مشائخ اور عوام الناس جو اس خطے میں بستے ہیں ان کے سامنے پیش کیا، اس غرض سے کہ جو فتاوی دارالافتاء کی طرف سے شائع ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ ان فتاوی کو پڑھ کر کسی عاقل کی سمجھ میں آ جائے اور وہ یہ فتاوی اس کی راہ نجات کا ذریعہ بن جائیں، اور اسی راہ نجات کے ذریعہ بننے کی وجہ سے میری بھی آخرت سنور جائے۔ میں چونکہ تبلیغی جماعت میں 9 سال سے زیادہ کا عرصہ میں نے گزارا ہے، میں دیوبند کا رہنے والا ہوں، اور جب میں نے مملکت سعودی عرب میں یہاں سن 1981 میں کام کے لیے حاضر ہوا تھا، تو غرض میری یہاں پر رزق حلال کی تلاش تھی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہاں کے علماء کرام کی تقاریر اور تصانیف کی بدولت اس دیوبندی محمد عاقل کو راہ نجات کا جو طریقہ ہے، جو قرآن و سنت کی شاہراہ ہے، اللہ رب العالمین نے اس پر چلنا میرے لیے آسان کر دیا۔ میں نے اسی غرض سے اپنے مضامین کو خاص طور پر تبلیغی جماعت سے متعلق جو فتاوی ہیں وہ شائع کیے۔ ناظرین اکرام، جب میں نے یہ مضامین روشنی کے ذریعے یا سعودی گیزٹ کے ذریعے منظر عام پر میں ان کو لے کر آیا ہوں، ان کا ترجمہ کیا انگلش اور اردو زبان میں، تو یقین جانیے کہ مجھے فون کالز آنی شروع ہو گئیں، ای میلز آنی شروع ہو گئیں، اور مختلف لوگوں نے میرے خلاف ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ بہرحال ہم نے، اللہ گواہ ہے، ان مضامین کو صرف اس لیے لکھا تھا کہ لوگوں تک ہم حق بات پہنچا سکیں، اور وہ جو فیبریکیٹڈ یا من گھڑت کہانیاں اور قصے ان فضائل اعمال یا فضائل حج یا فضائل درود وغیرہ میں شیخ الحدیث مولانا زکریا نے نقل کیے ہیں، اس سے ہم لوگوں کو متنبہ کر سکیں، تاکہ لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی سمجھ میں آ جائے اور وہ اسے سمجھ کر اس سے توبہ کر لیں۔ یہ سلسلہ وار مضامین میں نے سعودی گیزٹ اور اردو نیوز میں ان کا آغاز کیا۔ میں وہ فتویٰ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں جس فتوے کو میں نے
سماحت شیخ عبدالعزیز آل شیخ کی ویب سائٹ دارالافتاء سے لیا تھا اور آپ کی خدمت میں اردو میں منتقل کیا۔ سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی جس کے سربراہ فضیلت شیخ عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ ہیں، ان کے پاس کسی سائل نے مشہور صوفی بزرگ احمد رفاعی کے اس من گھڑت واقعے کی حقیقت جاننے کے لیے لکھا ہے، جس میں انہوں نے زیارت قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ میں جب دور رہا کرتا تھا تو اپنی روح کو اس مقدس زمین کا بوسہ لینے کے لیے بھیجا کرتا تھا۔ اب میں اپنے جسم اور روح کے ساتھ حاضر ہوں، اے اللہ کے رسول اپنا داہنا ہاتھ مسافے اور دستبوسی کے لیے باہر نکالیے۔ کہتے ہیں کہ ان الفاظ کے سننے کے بعد قبر اطہر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک باہر نکلا اور جسے احمد رفاعی نے چوما۔ یہاں یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ اس واقعے کو 90,000 اشخاص نے دیکھا۔ دیکھنے والوں میں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی شامل کیا جاتا ہے۔ سائل نے شیخ محمد زکریا کاندھلوی جو دیوبندی مشہور عالم ہیں، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے دریافت کیا ہے کہ ان کی کتابوں میں اس طرح کے بے بنیاد قصوں کا اکثر ذکر رہتا ہے۔ کیا ایسے واقعات درست ہیں اور کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنی جائز ہے جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ یہ واقعہ درست ہے؟ سماحت شیخ عبدالعزیز آل شیخ حفظہ اللہ مملکت سعودی عرب کے مفتی اعلیٰ کی زیر نگرانی فتویٰ کمیٹی نے فتویٰ نمبر 21,412 میں اپنی ویب سائٹ پر فرمایا، یہ قصہ من گھڑت اور بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ مردوں کے بارے میں یہ قاعدہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی بھی قبر سے باہر نہیں نکل سکتا اور نہ ہی دنیاوی طریقے سے حرکت کر سکتا ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست مبارک باہر نکالیں احمد رفاعی کے لیے یا کسی اور شخص کے لیے، تو یہ بات بالکل درست نہیں، بلکہ یہ تو وہم اور خیال اور جھوٹ پر مبنی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک نہ تو انبیاء کے بعد سب سے بزرگ اور افضل شخصیت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نکالا اور نہ ہی عمر فاروق کے لیے۔ علماء کرام کی نظر میں سیوطی کی کتاب الحاوی میں یہ قصہ بلا تحقیق تذکرہ اس کا کر دیا گیا ہے۔ سیوطی نے اس قصے کی تحقیق نہیں کی اور اسے اپنی کتاب میں ذکر کر دیا ہے، جو بے بنیاد اور غلط ہے۔ اور اگر کوئی شخص یہ کہتا ہو کہ یہ قصہ درست ہے اور اس پر عقیدہ رکھتا ہو تو ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنا بالکل جائز نہیں، اور ایسی کتابیں جن کے اندر جھوٹے قصے اور بلا تحقیق صوفیوں کی من گھڑت باتیں تحریر ہوں انہیں نہیں پڑھنا چاہیے، چاہے وہ مولانا زکریا کی لکھی فضائل اعمال ہو یا کوئی اور دوسری کتاب۔ اسی طرح کی قصے کہانیوں کی کتابوں کو مساجد میں یا مجالس میں پڑھنے کا مطلب لوگوں کے اندر بدعقیدگی کو فروغ دینا ہے اور عوام الناس کو گمراہ کرنا۔ حضرات، یہ ایک فتویٰ تھا جو کہ ہم نے اردو نیوز میں نقل کیا، اور دوسرا فتویٰ جو فتویٰ کمیٹی سے ہم نے نقل کیا تھا وہ ہے مملکت سعودی عرب کی فتویٰ کمیٹی جس کے سربراہ سماحت شیخ عبدالعزیز آل شیخ ہیں، ان سے ایک کہانی کے بارے میں دریافت کیا گیا ہے۔ سائل نے لکھا ہے کہ دیوبندی مکتب فکر کے مشہور شیخ زکریا کاندھلوی نے اپنی کتاب تبلیغی نصاب میں ایک قصہ لکھا ہے، اس کی حقیقت جاننے کے لیے دارالافتاء سے مخاطب ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ ابو حفص سمرقندی اپنی کتاب رونق المجالس میں لکھتے ہیں کہ بلخ میں ایک تاجر تھا جو بہت زیادہ مالدار تھا، اس کا انتقال ہوا، اس کے 2 بیٹے تھے، میراث میں اس کا مال آدھا آدھا تقسیم ہو گیا، لیکن ترکے میں 3 بال بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود تھے۔ ایک نے دونوں بال لے لیے، تیسرے بال کے متعلق بڑے بھائی نے کہا کہ اس کو آدھا آدھا تقسیم کر لیں۔ چھوٹے بھائی نے کہا ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک نہیں کاٹا جا سکتا۔ بڑے بھائی نے کہا کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ یہ 3 بال تو لے لے اور یہ مال سارا میرے حصے میں لگا دے؟ چھوٹا بھائی خوشی سے راضی ہو گیا۔
बड़े भाई ने सारा माल ले लिया और छोटे भाई ने तीनों मुंह मुबारक लिए। वो उनको अपनी जेब में हर वक्त रखता और बार बार निकालता और उनकी जियारत करता और दुरूद शरीफ पढ़ता। थोड़ा ही जमाना गुजरा था कि बड़े भाई का सारा माल खत्म हो गया और छोटा भाई बहुत ज्यादा मालदार हो गया। जब इस छोटे भाई की वफात हुई तो सुलहा में से बाज ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस किसी को कोई जरूरत हो उसकी कब्र के पास बैठकर अल्लाह ताला से दुआ किया करे। साइल ने मजीद लिखा है, मौलवी ज़करिया कांधलवी की एक और किताब मशाइख चिश्त मैंने पढ़ी जिसमें उन्होंने लिखा है कि हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की मरजुल मौत में थे। उनका एक मुअतक़िद ज़ियारत के लिए आया और उनके करीब परेशान होकर बैठ गया। हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की ने उसकी कैफियत और परेशानी का अंदाजा लगाते हुए कहा कि परेशान न हो, अल्लाह के सच्चे दोस्त मरते नहीं, वो तो सिर्फ एक मकान से दूसरे मकान में मुंतकिल हुआ करते हैं और वो अपने मुरीदों की ठीक उसी तरह से मदद करते हैं जैसा कि दुनिया में किया करते थे। मैं आपकी इस किस्से और इस तरह के अकायद पर राय जानना चाहता हूं। फतवा कमेटी ने फतवा नंबर 20,234 में अपने जवाब में इरशाद फरमाया, जो किस्से आपने अपने सवाल में जिक्र किए हैं इस तरह के किस्सों की हकीकत में कोई असल नहीं और ये किस्से बेबुनियाद और झूठे हैं जिनका सबूत कुरान और सुन्नत में नहीं मिलता। ऐसे किस्सों से जाहिल ही गुमराह हो सकते हैं। किस्से निगार का ये कहना और अकीदा रखना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंह मुबारक अभी बाकी है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में आकर ऐसे लोगों की रहनुमाई फरमाते हैं जो उसकी हिफाजत कर रहे हैं और इन बालों की वजह से खुशबख्ती और माल और दौलत में इजाफा होता है और ऐसे शख्स के मरने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र पर जाकर अपनी हाजत को पूरा करने के लिए दुआ करने के लिए फरमा रहे हैं। हकीकत में ये तमाम बातें बेबुनियाद हैं, झूठी और बदअकीदगी पर मबनी हैं। सही अहादीस से ये बात साबित है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि शैतान मेरी शक्ल इख्तियार नहीं कर सकता, लिहाजा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी से ये कहें कि किसी की कब्र पर जाकर दुआ करें, ये बात भी बेबुनियाद है और झूठ और बुहतान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात मुबारका में इस तरह की बदअकीदगियों से बचने के लिए बड़ी तनबीह फरमाई है और बड़ी सख्ती से मना फरमाया है और आप अलैहिस्सलाम ने अंबिया और रसूल और सालिहीन की कब्रों और इस तरह उनके मरने के बाद उन्हें मदद के लिए पुकारने से मना फरमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में ही अल्लाह के दीन की तकमील हो चुकी थी और आप अलैहिस्सलाम ने तमाम शरई उमूर कुल्ली तौर पर वाज़ेह फरमा दिए थे, लिहाजा मुकम्मल दीन में कमी और ज्यादती नाकाबिल कबूल और मरदूद अमल है। और ये अकीदा रखना कि कब्रों के करीब दुआएं कबूल होती हैं, ये भी एक ऐसी बात है जिसका शरीयत में कोई जिक्र नहीं मिलता और ये गुमराही और बिदअत है और कब्रों से तबर्रुक हासिल करना या वहां दुआएं मांगना तो शिर्क के दरवाजे खोलने वाली बात है, क्योंकि ये अकीदा रखना कि मुर्दे नफा और नुकसान पहुंचा सकते हैं और अल्लाह के अलावा मुर्दों से अपनी हाजत तलब करता है, तो ये तो शिर्क की बड़ी किस्म है, क्योंकि नफा और नुकसान का मालिक तो सिर्फ अल्लाह वहदहु ला शरीक है। उसके अलावा मुर्दों से हाजत तलब करना तो सरीह शिरकी अमल है। इसी तरह यह अकीदा रखना कि अल्लाह के नेक और सालेह बंदे मरते नहीं बल्कि उनका सिर्फ मुकाम बदलता है, उनकी सिर्फ जगह में तब्दीली होती है, वो एक जगह से सिर्फ दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं और वो अपनी कब्र से भी उसी तरह अपने मुरीदों की रहनुमाई करते हैं या उनकी मदद के लिए पहुंचते हैं जिस तरीके से वो दुनिया में किया करते थे। तो ये भी सूफियों का एक खतरनाक और गुमराह कुन अकीदा है कि वो लोगों की हाजत कब्र से भी पूरी करते हैं।
قرآن کریم اور احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بھی موت آئے گی اور یہ سب بھی مرنے والے ہیں۔ الزمر آیت نمبر 30۔ ایک اور جگہ اللہ رب العالمین کا ارشاد گرامی ہے، آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو بھی ہمیشگی نہیں بخشی، کیا اگر آپ مر گئے تو وہ ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ الانبیاء آیت نمبر 34۔ اسی طرح صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جب کوئی انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 اعمال کے۔ نمبر 1 صدقہ جاریہ، نمبر 2 علم نافع جس سے اس کو اجر ملتا رہتا ہے، اور نمبر 3 نیک اور صالح اولاد جو اس کے لیے دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ اب جب کہ مرنے والا قبر میں اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو یہ کہنا کہ وہ دوسروں کی حاجت پوری کر سکتا ہے تو بالکل بے بنیاد بات ہے، جہالت پر مبنی شرکی عقیدہ ہے۔ ایسا عقیدہ رکھنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور ایسے شخص کو وہ چاہے کوئی بھی ہو اسے چاہیے کہ اللہ سے صدق دل سے توبہ کرے اور ان گمراہ کن عقائد سے بچ کر اپنے ایمان کی حفاظت کرے، ان جھوٹے قصے کہانیوں سے بچے، ایسی کتب سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے جن میں یہ تمام شرکیہ باتیں موجود ہوں۔ شرک کے تاریخ راستوں سے بچ کر قرآن و سنت کی روشن چاہراہوں پر آنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے ایسے راستوں کو اختیار کرنے میں آسانیاں فرمائے۔ ناظرین اکرام، یہ مواد ہم نے آپ کی خدمت میں، اللہ گواہ ہے، کسی پر تنقید یا اس کی تنقیص مقصود نہیں ہے، بلکہ اس سے عوام الناس کی اصلاح مقصود ہے۔ ہم چونکہ دیوبندیت کے بہت قریب رہے ہیں، دیوبندیت سے ایک گہرا تعلق رہا ہے، اور دیوبندی چونکہ میری پیدائش دیوبند میں ہے تو میں دیوبندی کہلانے کا مجھے حق حاصل ہے، لہذا اس دیوبندی کو اللہ رب العالمین نے اس مملکت میں آنے کی بدولت قرآن و سنت کی جو فہم اللہ رب العالمین نے مجھے عطا کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ میری اس جدوجہد سے اگر ایک شخص کو بھی راہ نجات مل گئی تو ہو سکتا ہے وہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔